اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور معزز سامعین، آج کے ویڈیو کی ٹاپک بہت اہم ہے، خاص کر اسلام والے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کا جن کا ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو کا تعلق نان مسلم یا کافروں، یہودی، عیسائی کسی سے ہے ہی نہیں۔ آج کا ویڈیو کا تعلق تو ان لوگوں سے ہے جو لوگ ہم اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم خاندانی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، جنت جہنم پر یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم سب جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ سارے دنیا کے قریب 350 کروڑ مسلمان جو اپنے آپ کو چاہے سیاہ ہوں، سنی ہوں، بریلی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کسی عقیدے سے متعلق ہوں، جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھیے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل آپ دیکھ لیں، منافق کی نشانیاں، منافق کی نشانیاں، منافق کی پہچان، منافق کی پہچان۔ میں چھوٹے سے ویڈیو میں 3 چیزیں بتاؤں گا۔ نمبر 1، آپ جہاں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے منافق کی پہچان، بغل میں آپ دیکھ لیجئے، آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے منافق کی پہچان۔ تو اس کے اوپر اگر غور سے دیکھیں تو قرآن کا، ڈیجیٹلی قرآن کا میں نے ایک اسکرین شاٹ لے کر کے اور ریڈ ایسا لائن بنا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 لکھی ہوئی ہے۔ قرآن میں سورہ منافقون ہے، منافقوں کے لیے سورہ منافقون، منافقوں کے لیے سورہ منافقون۔ آج کے ٹائٹل ہی ہے منافق کی پہچان، تو منافقوں کے لیے سورہ منافقون ہے، اور اس سورہ منافقون کا آیت نمبر 9 کا میں نے اسے ریڈ سے اسکرین شاٹ لے کے ریڈ سے کر دیا ہے، کیا نام ہے، اس کو گھیرا بنا دیا ہے۔ ہاں، پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں، منافق کہتے کسے ہیں؟ کل بھی میں نے میرے تعلیم میں پوچھا لیکن ڈھنگ سے کوئی جواب نہیں دے پایا۔ ایک لائن میں سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ منافق اسے کہتے ہیں جو عمل اور عبادت، چہرہ مہرہ گھاڑ دوار، عمل اور عبادت کے مطابق مسلمان نظر آتا ہے، لیکن اس کا اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ مکمل یقین نہیں ہوتا، اسے منافق کہتے ہیں۔ اب اس کو 2 مثال سے سمجھایا جائے، تھوڑا آسان کر کے۔ جیسے اگر ہمارے آج کے زمانے میں ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں جو نماز بھی پڑھتی ہیں، اللہ کو بھی مانتی ہیں، نبی کو بھی مانتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، حج عمرہ کرتی ہیں، جتنی لیڈیز ہیں، عورتیں، اگر یہ وہ لوگ سوچ لیں دل میں کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کو 4 نکاح کی اجازت کیوں دے دی گئی ہے؟ مسلمان مردوں کو 4 نکاح کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ہم عورتوں کو صرف ایک ہی شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی 4 بیویوں کے ساتھ چاہے تو نکاح کی اجازت اللہ نے کیوں دے دیا؟ نعوذ باللہ، اللہ نے عورتوں کے اوپر یہ ظلم کر دیا۔ اتنی سی بات اگر کوئی سوچ لے تو وہ ہماری چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، کوئی ہو، اس کے ایمان کو سلب ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوشچن مارک، سوالیہ نشان لگا دیا۔ ایک مثال یہ ہو گئی۔ دوسرے منافقین کے لیے، مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد حضرات ہم لوگ جو ہیں، اگر کوئی، ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، دینی کتاب میں بات درج ہے کہ اگر کوئی مرد حضرات یہ سوچ لے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو ایک مخصوص جو ہمارا پرائیویٹ پارٹ ہے اور جسے ہم شرمگاہ کہتے ہیں، اتنا ہی نجاست لگتی ہے،
تو اتنے دور کو ہم دھو لیں، اور سر کے بال سے لے کے پیر تک کیوں نہانا ہے؟ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، پورا بہت تکلیف ہوتی ہے، جتنے دیر پہ جتنے دوری پہ نجاست لگی ہے اس کو دھو لیں، صاف ہو جائے، بس دماغ اپنا چلائیں، تو وہ منافق ہو جائے گا۔ ہاں وہ منافق ہو گیا، کیونکہ اسلام میں ماننے کا دین ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا آسمانی فرمان جو ہے چو چرا نہیں کر سکتے، کوشچن مارک سوالیہ نشان نہیں لگا سکتے، ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی، نہ سمجھ میں آئے تو بھی ہمیں عمل کرنا ہی ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے دیکھو آیت اتاری ہے جس میں کہا ہے سودے کو جھکتا ہوا تول کے دیجئے، تو جھکتا ہوا سودا دینے کے لیے مان لیجئے کوئی پھل بیچ رہا ہے یا سبزی بیچ رہا ہے تو سمجھ میں آتی ہے، اور کوئی سونا اور ہیرا جواہرات بیچ رہا ہے تو 1 گرام کیا اس کا مائکرو گرام بھی، لیکن نہیں، لوگوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا اس دنیا میں کہ جھکتا ہوا جو تولیں گے بھلے 1 گرام زیادہ دے دیجئے، سونا ہیرا جواہرات بھی، تو برکت اللہ خوب دیتے ہیں، برکت تو آسمان سے آتی ہے۔ اسی طرح میں یہ سورہ منافقین کا جو میں نے لگا دیا ہے یہاں، اس کو میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں، اور اس کا ترجمہ اسکرین شاٹ وہاں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہی وہاں میں نے شارٹ لگایا ہے، پھر سے ایک بار سنیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں میں نے کہا تھا منافقون کے لیے 3 باتیں، ایک تو یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 کا 9 پڑھ بھی دیا میں نے، ترجمہ بھی ہو گئی۔ اس میں اللہ نے ہم کو آپ کو مال اور اولاد دونوں سے ساودھان کیا ہے، جس کا مفہوم میں بتاؤں کہ اللہ نے کہا ہے تمہاری مال مطلب دھن دولت روپیہ پیسہ پراپرٹی سب کو مال کہتے ہیں، اور اولاد کا مطلب اولاد میں بیوی بچہ ماں باپ خون کے رشتے جتنے آتے ہیں سب کو اولاد کہہ لیں آپ۔ تو مال اور اولاد کی محبت میں ہی اللہ کی ذکر فکر یا اللہ کے صراط مستقیم سے چل کے ہٹ کے آدمی بجائے حلال چیزوں کو حرام کی طرف سے چلا جاتا ہے۔ جیسے مال کمانا ہے تو حلال چھوڑ کے حرام، چوری ڈکیتی جھوٹ فریب حلال حرام سب مکس کر دیتا ہے مال اور اولاد کی محبت میں۔ تو اللہ نے یہاں کہہ دیا قرآن میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں کہہ دیا کہ مال اور اولاد یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، بچ کے رہنا ہے۔ اور دوسری حدیث، دوسری چیز قرآن سے ہی لے لیں پہلے، دوسری قرآن میں سورہ توبہ جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، سورہ توبہ یا سورہ برات جو اکیلی صورت ہے، 114 صورتوں میں اکیلی صورت ہے، جس کے شروع میں یا بیچ میں یا کہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بہت غضبناک ہے صورت، ٹوٹل کی ٹوٹل اللہ ناراض ہو کے منافقین کے لیے کہے ہیں۔ اور منافق میں نے بتایا کہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں ذرا سا بھی آدمی سوچے ایسا کیسے ویسا کیسے، ایسا کیسے ویسا کیسے، تو وہ منافق کہلائے گا۔ اور منافق نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج عمرہ قربانی بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن سب بیکار۔ اللہ کے قانون پہ دل و دماغ کے ساتھ مکمل یقین اور مکمل شکر اور صبر اور عبادت نہیں ہوگی تو منافق کہلائے گا، چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھ لے، چاہے جتنا قرآن پڑھ لے، چاہے جتنی حج عمرہ کر لے۔ تو ایک تو یہ سورہ منافقین کی آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 9 جس کا ترجمہ، دوسرے سورہ توبہ میں اللہ نے منافقوں کے لیے کہہ دیا ہے کہ اسفل ترین جہنم کا سب سے خراب جو علاقہ ہے، اسفل ترین جہنم میں منافق جائیں گے۔ اور تیسرا حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ منافق کی 4 بڑی نشانی ہے۔ نمبر 1، جب بھی بات چیت کرے گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، مال امانت میں خیانت کرے، امانت رکھ دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 3، ذرا سا بھی تنازع ہو جائے، کچھ تھوڑا سا کڑوی کسیلی بات ہو جائے، چاہے گھر والوں سے یا باہر والوں سے، تو لڑائی جھگڑے گالی گلوچ پہ اتر جائے۔
اور نمبر چار وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ چار بڑی نشانیاں ہیں. گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب بھی کوئی تھوڑا سا معاملہ ٹیڑھا آ جائے تو گالی گلوچ جھگڑے پہ اتر جائے. یہ چار بڑی منافقوں کی نشانیاں ہیں. ہاں، چھوٹے سے ویڈیو میں کیا کیا بتایا جائے، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ پورے دنیا کے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اور خاندانی مسلمان اپنے آپ کو سینہ تان کے کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ کہیں یہ چاروں برائیاں ہمارے اندر تو نہیں، یا چاروں میں سے کوئی ایک تو نہیں. اگر ہے تو فوراً توبہ کر لیں. اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں اور پوری زندگی توحید پرست مسلمان بن کے صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائیں، اور جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر کر کے اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرما کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں. آمین آمین یا رب العالمین.